دین اسلام میں نازل فرمائے ہیں، جن میں سے کئی احکامات گھر بنانے سے متعلقہ ہیں، جنہیں گھر کی تعمیر میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پھر بہت سارے احکامات گھر کے قرب و جوار کی مناسبت سے ہیں۔ آج کے درس میں گھر کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یوں سمجھیے، دراصل کسی دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اجازت کے احکامات ہیں۔ اجازت سے وابستہ احکامات بنیادی طور پہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ احکامات و مسائل وہ ہیں جن کا تعلق اجازت لینے والے سے ہے، اور کچھ احکام و مسائل وہ ہیں جن کا تعلق اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینے والے سے متعلقہ ہے۔ آج جب ہم اپنی معاشرتی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو دونوں طرف بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کی بنیادی وجہ اجازت سے متعلقہ جو احکامات قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں ان پر عمل نہ کرنا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دوسرے کے گھر میں وہ جتنا مرضی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وہ گھر سگے بھائی کا گھر کیوں نہ ہو، وہ سگی ہمشیرہ کا گھر کیوں نہ ہو، وہ سسرال کا گھر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر ماں باپ علیحدہ گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ ماں باپ کا علیحدہ گھر کیوں نہ ہو، کسی بھی دوسرے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا شرعاً جائز نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو اس پہلے نکتے پر ہی فیل ہیں۔ داماد سسرال کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگے، یہ تو اس کی توہین ہے۔ آپ اس کو پابند بنائیں کہ تو نے بھی اجازت لے کے آنا ہے۔ بہت سارے داماد ایسے ہیں وہ کہیں گے اچھا اگر مجھ پہ بھی اجازت کی پابندی ہے تو میں ابھی جا کے تمہاری بیٹی کو برقع بیچتا ہوں، جبکہ سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اس سلسلے میں اتنا پیارا اور اتنا اونچا ہے۔ صحیح البخاری اٹھائیے، ہجرت کا موقع وہ موقع ہے کہ ابھی پردے کے احکام ہی نازل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے اجازت کے مسائل ہیں۔ ابھی پردے کے احکام ہی نازل نہیں ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی قریبی دوست کا گھر بھی ہے، اور آپ کے سسرال کا گھر بھی ہے۔ نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہو چکا ہے۔ یہ سسرال کا گھر ہے، لیکن اٹھاؤ صحیح البخاری،
پھر گھر وہ ہے جس سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی صحیح البخاری میں ہے کہ جب سے میں نے اور سنبھالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغا صبح بھی اور شام بھی ہمارے گھر ضرور تشریف لائے ہیں۔ اتنا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اس کا گھر ہے۔ لیکن جب آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، صحیح البخاری میں لکھا ہے آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ابھی پردے کے احکامات بھی نہیں اتارے گے، آپ پھر بھی اجازت لے کے داخل ہو۔ دماد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور دوست بھی انتہائی گہرے۔ آج تو بہت سارے خاندانوں میں جو قریبی دوست ہے وہ بے دھڑک ایسے دوست کے گھر میں داخل ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں داخل، وہ گھر کے اندر پھرتا ہے، وہ کہتا ہے جس کمرے میں چاہتا ہے جا گھستا ہے۔ نہیں، جتنا مرضی قریبی دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا جتنے مرضی مرتبے والا ہے، وہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا پابند ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ، پھر اجازت طلب کرنے کے آداب ہیں۔ اجازت مانگنے والا دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہ ہو، دروازے سے ہٹ کے کھڑا ہو۔ کیوں؟ اجازت مانگنے کا حکم نظر کی حفاظت کے لیے ہے، تو اگر دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے اجازت طلب کرنا ہے تو یہ تو بہت بڑا مقصد ہی ضائع ہو گیا۔ ہٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ پھر بغیر اجازت کے اندر جھانکنا نہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، گھر کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دوسرے کے گھر میں دیوار یا دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکے، اجازت نہیں دی، اندر جھانکے اور وہ گھر والا چھری مار کے کوئی اور تیز دھار آلہ مار کے اس کی آنکھ نکال دے، نہ دیت ہے نہ قصاص ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں یہ آنکھ اتنی قیمتی ہے کہ اس آنکھ پر پوری دیت پڑ جاتی، لیکن جب یہ خیانت والی آنکھ ہو گئی ہے، بغیر اجازت کے کسی کے گھر جھانک رہی ہے، تو یہ اتنی بے وقت ہے خیانت کی وجہ سے، یہ اتنی اب نکمی ہے کہ اگر گھر والا کوئی شے مار کے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو نہ بدلہ ہے نہ جرمانہ ہے، قصاص بھی نہیں اور دیت بھی نہیں۔ یہ صحیح البخاری میں ہے۔ لہٰذا ہٹ کے کھڑے ہونا ہے اور دروازے کے سوراخ وغیرہ سے اندر جھانکنا نہیں، یہ اجازت کے آداب ہے۔ پھر اگر دستک دینا ہے یا بول کے اجازت مانگنا ہے، السلام علیکم ادخل، ہاں بول کے اجازت مانگ رہا ہے یا دستک دے رہا ہے تو اس کی حد بندی ہے 3 بار۔ یہ نہیں گھنٹہ کسی کے دروازے پہ دھرنا ہو، کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے اللہ اکبر جیسے دروازے ہی توڑ ڈالنا ہے، پھر آوازوں پہ آوازیں، بار بار نہیں، غلط طریقہ۔ یہ ادب ہے اجازت کا جو ضروری ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے یا بول کے اجازت مانگنا ہے تو کتنی بار ہے؟ 3 بار۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بلایا کہ مجھے ملو۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت میں کسی کام میں مشغول تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے 3 بار کہا السلام علیکم۔ ابو موسیٰ اجازت مانگ رہا ہے، السلام علیکم۔ ابو موسیٰ اجازت مانگ رہا ہے، السلام علیکم۔ عبداللہ بن قیس اجازت مانگ رہا ہے۔ ابو موسیٰ کنیت تھی، عبداللہ بن قیس نام تھا۔ ایسے کہا حضرت ابو موسیٰ، جواب کو نہیں۔ حضرت عمر مشغول رہے، جب اس مشغولیت سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ابو موسیٰ کی آواز نہیں سنی۔ کہا گیا سنی ہے، وہ اجازت مانگ کے چلے گئے، بلاؤ انہیں۔ ابو موسیٰ دوبارہ آ گئے، واپس کیوں ہوئے ہو؟ حضرت عمر اس وقت امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین، کیوں واپس ہوئے؟ کہا طریقہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے 3 بار اجازت مانگو، ملے ٹھیک ہے ورنہ واپس ہو جاؤ۔ اب حضرت عمر حضرت ابو موسیٰ سے علم میں بھی اور عمل میں بھی اور مرتبے میں بھی بہت آگے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایک مسئلہ شیخ الحدیث کو نہیں یاد ہوتا اور عام نمازی کو یاد ہوتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ اب مرتبے میں فرق کے باوجود اس کا علم حضرت عمر کو کوئی نہیں، تو حضرت عمر حدیث کے معاملے میں ذرا جہاں خصوصاً ایسا ہوتا نا کہ مسئلہ اتنا عام کہ گھر میں اجازت کا مسئلہ اور مجھے نہیں معلوم کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پھر ذرا نا اچھی طرح تحقیق کرتے، یہ نہیں کوئی صحابہ پر بدگمانی تھی یا کوئی شبہ نہیں، وہاں ذرا تعجب جو ہو جاتا تحقیق کرتے۔ کہا عبداللہ بن قیس اگر یہ واقعہ تھا نفسہ نے پابندی لگائی ہے تو کوئی گواہ رہا ورنہ سزا دوں گا۔ امیر المومنین تھے، کہہ سکتے تھے کہ سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب گواہ ملے کہ نہ ملے، حضرت عمر سزا ہی نہ دے۔ ایک جگہ انصار کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہاں ابو موسیٰ اشعری آئے رضی اللہ عنہ، پوچھا جی کیوں تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ یہ اجازت والی کہ 3 بار اجازت ہے؟ وہ انصار کے لوگ کہنے لگے یہ حدیث تو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے، ہم میں سے یہاں جو سب سے چھوٹا ہے نا وہ جائے گا، وہ گواہ بنے گا، تاکہ امیر المومنین کو پتہ چلے کہ آپ کو نہیں معلوم تو نہ صحیح، ہمارے تو بچوں کو بھی معلوم ہے۔ اس مجلس میں سب سے چھوٹے کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، صحیح البخاری میں یہ لکھا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ فقہ اللہ فی الدین۔ بچہ جو آپ سعید ہے یا کوئی خدمت کرے تو اسے یہ بھی دعا دینا چاہیے، ہمارے جامعہ کے بخاری کلاس کے لائق طالب علم ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت کرے۔ تو حضرت ابو سعید خدری اس وقت اس مجلس میں سب سے چھوٹے تھے، لوگوں نے کہا تم جا کے گواہی دو، پتہ چلے کہ ہمارے چھوٹوں کو بھی پتہ۔ لو جی اب بڑی مزیدار بات ہے، جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جا کے گواہی دے دی نا، وہ حضرت عمر جو پہلے جلال میں تھے گواہ لاؤ، اللہ اکبر۔ اب ایک مسئلے کا علم نہ ہونے پر اتنے پریشان ہوئے، اتنے عالم بڑے عالم تھے، یہ نہیں کوئی تو ایک آدھا مسئلہ رہ گیا اس طرح، اتنے پریشان ہوئے کہ مجھے مسئلہ کیوں نہیں آیا۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او عمر تجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے بہت سارے علم سے محروم کر دیا ہے، یہ بچوں کو پتہ ہے اور تجھے نہیں پتہ۔ یعنی پھر اپنے اوپر ندامت کا اظہار کرنے لگے۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں اور ذرا ساتھ مزیدار بات ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اسی واقعہ میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ حضرت عمر کے استاد تھے، یہ تفسیر وغیرہ قرآن وغیرہ حضرت عمر کئی دفعہ ان سے پوچھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب جب ان کو پتہ چلا نا کہ حضرت عمر نے جھڑکا گواہ لاؤ،
ورنہ سلا دوں گا۔ پیچھے پیچھے حضرت ابی بن کعب گئے، جا کے کہا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر عذاب نہ بنو، پتہ آپ کو نہیں ہوتا تو گواہ نہ ہو، میں سنا دوں گا۔ استاد تھے تو استاد مرتبے میں بڑے کو بھی جھڑک سکتا ہے۔ حضرت عمر نے سر جھکایا ہوا استاد کے آگے، اللہ اکبر، کوئی بات نہیں کی حضرت ابی نے جا کے چھڑکا، پتہ آپ کو نہیں تو آپ کہتے ہیں گواہ لاؤ۔ بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 بار اجازت مانگنا، یہ نہیں کہ دروازہ کھیڑنے کا ارادہ ہو، دستک دینا تو دے دے کے دستک، یا آواز لگانا تو کئی دفعہ کی کہتا ہے 4 گھر والے جاگ جاتے ہیں، اتنی لوگ جناب اجازت مانگنے پہ اصرار کرتے ہیں۔ نہیں، 3 بار اجازت مانگنا، آپ جہاں سے مرضی آئیں، واپس ہو جائیں، کہیں جا کے ٹھہر جائیں، آرام کر لیں۔ خصوصاً آج کے دور میں تو مسئلے کوئی نہیں ہے جی، ایسا لگتا ہے کہ آدھا کوئٹہ گجرانوالی آ گیا ہے جی، ہر سڑک پہ 4 ان کے کعوے اور چائے کی دکانیں ہیں، آپ بے شک 15 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے وہاں انتظار کر کے پھر جا دروازہ کر کے ٹھہرے۔ اس وقت تو مسئلہ ہوتا تھا ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو کہنا تھا کہ نہیں 3 بار اجازت مانگنا ہے، تو اب تو جگہ ہی بڑی ہے رہنے کے لیے، تو کیوں آدمی 3 بار سے زیادہ تنگ کرے۔ پھر اجازت مانگنے والے سے متعلقہ جو احکام و مسائل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اگر گھر والا موجود ہے لیکن وہ نہیں ملنا چاہتا اس وقت، دیکھو کئی دفعہ بندہ خصوصاً لوگ جو ہے نا جو عمرے سے آتے ہیں، حج سے آتے ہیں، لمبی نیند بھی چھوٹی ہوتی ہے، سفر میں بے آرامی بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کی عادت ہے اپنا وقت دیکھتے ہیں اور ساتھ مقابلہ ہوتا ہے سب سے پہلے میں ملوں، یہ نہیں دیکھتے کہ چلو اس کو بھی آگے پہلے آرام کر لینے دو، نہیں۔ یا ویسے بھی اس کے علاوہ بھی آدمی کسی وقت گھر میں کوئی کام کاج کر کے تھکا آ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھتا ملنا۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ ہے، اللہ اکبر، کہ اگر گھر والا تمہارے اجازت مانگنے پہ کہہ دے واپس چلے جاؤ پھر آنا، تو آپ ناراض نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے اس کو حق دیا گھر والے، گھر میں ہے وہ کھلی جا بھی تھوڑی ہے، جب وہ گھر میں ہے وہ کہہ سکتا ہے، یہ اللہ نے حق دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی مجبوریاں اور حقیقت ہے، کئی دفعہ ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار کس وقت یہ ملنے والے آگے ہیں، حقیقت ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ خصوصاً آدمی بیمار ہو جائے یا کوئی وفات ہو جائے، اس کا تو ہمیں خود تجربہ بڑی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے، دوسرا آنے والوں کا کوئی وقت نہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ آخر بیمار نے پیشاب بھی کرنا ہے، کوئی کھانا بھی ہے، کوئی دوائی دا، اس کو زیادہ آرام کی ضرورت ہے، نہیں ہے، اس کو وقت ملا رات کی 12 بجے، وہ رات 12 بجے آ رہا ہے کہ میں نے بیمار کا پتہ لینا، کوئی فجر کے بعد آ رہا ہے، کوئی دوپہر کے آرام کے وقت آ رہا ہے، غلط طریقہ ہے۔ کہا جا سکتے آنے والے کو بھائی بیمار ہیں اس وقت آرام کر رہے ہیں، پھر آؤ اتنے وقت آؤ، یہی معاملہ تعزیت کا ہے، جس کو جو اپنا وقت ہے اس نے وہ دیکھنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آخر پہلی وفات کی وجہ سے نیند خراب ہے تو اب ہم جو ہے نا کوئی جناب رات کے 12 بجے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، کوئی فجر کے فوراً بعد آ رہا ہے، دوپہر کے وقت بھی آ رہا ہے، دن کے وقت بھی آ رہا ہے، نہیں، غلط طریقہ ہے۔ یہ جو اوقات ہیں انہیں ملحوظ رکھ کے آدمی جائے، پھر بالخصوص آج تو رابطے کا دور ہے، معلوم کر لیا جائے گی کس وقت آسانیاں ہم آ جائیں، بہترین طریقہ ہے۔ تو بہرحال اگر گھر والا کہہ دے واپس ہو جاؤ، آپ ناراض ہوئے بغیر واپس ہونے کے پابند ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے گھر والے کو حق دیا ہے۔ فَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا فَإِن قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے واپس ہو جاؤ تو ہو جاؤ واپس۔ آج یہاں پر آپ ایسا کر کے دیکھیں، پوری زندگی اعتراض ہی جانا، آپ کو کہا جائے تو بد اخلاق ہے، اسے مہمان کے احترام کے نہیں پتہ، دیکھو ہم اس کے گھر گئے تو کہتا ہے 2 گھنٹے بعد آ جائیں، فلاں وقت آ جائیں، ایسے نہیں آ جائیں،
لوگوں نے تو پوری زندگی نہیں معاف کرنا. اللہ نے جب حق دیا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, آپ کیوں اسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ آپ جہاں سے مرضی آئے, اللہ نے حق دے دیا کہ اجازت مانگنے والے اگر تجھے اندر سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ, نہیں ہم ملاقات کر سکتے تو تم واپس چلے جاؤ. وہ صحابہ کتنے عظیم لوگ تھے رضی اللہ عنہم. کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ کئی صحابہ یہ طلب لے کے دنیا سے گئے کہ کاش ہم کسی کے دروازے پہ دستک دیں, اندر آنے کی اجازت مانگیں, تو وہ کاش وہ گھر والا کہے واپس ہو جاؤ اور ہم واپس ہو جائیں تاکہ ہمارا اس عہد پہ عمل ہو جائے. اللہ اکبر. وہ تو یہ طلب رکھتے تھے کہ ہمیں کوئی کہے واپس ہو جاؤ اور ہم واپس ہو جائیں, ہمارا عمل ہو جائے. لیکن آج ہماری شان ان لوگوں سے زیادہ ہے, ہمیں کیوں کوئی کہے واپس ہو جاؤ, ہمیں کیوں کوئی کہے. وہ تو صحابہ تھے کہ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کہا جائے واپس ہو جاؤ تو ہم واپس ہو جائیں. تو بہرحال یہ سارے اجازت لینے والے کے ذمہ امور ہیں. پھر اسی طرح اجازت لینے والے کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ جب اگر اندر سے کوئی پوچھے کون, تو بڑے بڑے عجیب جواب ہے. ہر کام میں خوش طبعی نہیں ہوتی. کون جڑے مودے دے کون, یہ کیا ہے بھائی؟ وہ جواب یہ دیتا ہے وہ گردن تو ہر کسی کے کندھوں پر ہے, یہ بھی کوئی جواب ہے؟ یا کئی لوگ نا بس ہر کام میں خوش طبعی کے موڈ میں ہوتے ہیں. فون پہ کسی نے پوچھ لیا کون ہے, تب بھی ایسے ہی جواب دیا جس کو آپ نے فون کیا وہ اور کون. وہ انداز بدل کے پوچھتا ہے چلو پھر بھی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں منہ سے بول رہا ہوں, اور کہاں سے بول. کمال ہے جی بھائی. نہیں, دوسرا کسی وقت پریشانی میں ہے, پتہ نہیں وہ کتنی پریشانی میں آپ کو کوئی فون کرنا چاہتا ہے, آپ نے آگے سے بات کو کھینچا ہوا ہے, وہ انداز بدل بدل کے بھی ہے جی پوچھ رہا ہے, تو آپ یہی نئے سے نئے خوش طبعی کے انداز میں جواب دے رہے ہیں. نہیں, اسلام نہیں اس طرح کی خوش طبعی کو جائز قرار دیتا. حضرت جابر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر, صحیح البخاری میں ہے. آپ نے پوچھا کون؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا جس طرح یہ بھی بڑی عادت ہے, میں, یا کئی کہہ دیتے آپ ہی ہوا کھولو. یہ کیا ہے؟ نہیں, بے شک آپ کا حوالے ہیں. پھر بھی اگر دروازہ بند ہے اور اندر سے انہوں نے پوچھا کون, اپنا نام لو. آپ نے فرمایا یہ آنا. جابر نے کہا نا میں تو کہا یہ کیا میں یہ کیا کیا تم؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. صحیح طریقہ کیا ہے, کیا کہا جائے؟ جو نام ہے وہ بولا جائے. جی میں ہوں, جی میں زید, جی میں فلاں, جی اپنا نام لو. تو یہ سارے احکامات کس کے ذمہ ہیں؟ جو اجازت مانگنے والا ہے. دیکھو کتنے مسائل ہیں اور ان میں بڑے فوائد ہیں, بڑی حکمتیں. اب دوسری طرف آئیے, اللہ اکبر, جو گھر والا ہے اجازت کے والے سے اس کے ذمہ بھی احکامات ہیں, اس کے ذمہ. آج کے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے, بہت بڑی خرابی جو گھر کے سربراہ میں پائی جاتی ہے. گھر کے سربراہ میں اجازت کے حوالے سے کہ کسی نے اجازت مانگی ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں, گھر میں موجود ہے, بچے کو جھوٹ کی عادت ڈال رہا ہے. گھر میں موجود ہے, بچے کو جھوٹ کی عادت ڈال رہا ہے. اس کو کہتا ہے چاہے کو ابو گھر میں نہیں ہے. وہ بچہ کے جو بچہ ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابو, کہتے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے. تو تماشا بن جاتا ہے, کیا فائدہ. بچہ بچے کو کون سمجھائے. بچہ یہ بہت ساری چیزیں عمر کے حساب سے, بچے تو آدمی سمجھنا یہ بچہ ہی ہے. وہ بچے تو ایسا چاند چراتے ہیں کہ لگ پتہ چلتا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آگے کہہ دیتے ہیں ابو, کہتے ہیں میں گھر میں نہیں. تو ایک تو بچے کو جھوٹ کی عادت ڈالی, دوسرا اپنا دھوکہ بھی پکڑا لیا. غلط طریقہ ہے. ہاں, جب شریعت نے آپ کو حق دیا آپ یہ استعمال کریں. آپ بچے سے کہیں
کہ جی ابا جی آرام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں ٹائم آ جائیں۔ سیدھی بات ہے، بہترین آپ لوگ کسی کام میں مصروف ہیں یا آپ آرام کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں جو آپ کو شریعت نے حق دی ہے۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ گرمی ہو کے کہتے ہو گرمی نہیں۔ ہائے ہائے، مجھے یہاں ایک واقعہ آ جاتا، حضرت شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ایک شخص نے جرم کیا، اس جرم نے اس نے شیخ کے بیٹے کو ملوث کرنے کی کوشش کی۔ پولیس والوں نے شیخ نور پوری رحمہ اللہ کو فون کیا، آپ گھر میں ہیں، ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل گھر میں ہوں، تشریف لے آؤ۔ پتہ ہی نہیں کون ہے فون کرنے والا، پولیس ہے، فوج ہے، کون ہے؟ انہوں نے فون سن کے کہا جی بالکل میں گھر میں۔ کرے لوگ تھے، اللہ اکبر، اتنے کھڑے شیخ نور پوری رحمہ اللہ، ہم نے جتنا ہم انہیں جانتے ہیں، چلو کی قدر اللہ کے نام، جتنا ہم انہیں جانتے ہیں ان کی زندگی میں ہم نے بل پھیر دیکھا ہی نہیں۔ لو جی فون بند ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، محلے کے 2-3 افراد آ جاتے ہیں، آپ کو فون آیا نا جی فون آیا ہے، وہ پولیس والوں کا فون ہے، وہ ایک شخص نے کوئی جرم کیا، وہ پکڑا گیا تو اس نے ساتھ نہ آپ کے بیٹے کا خام کا نام لگا دیا جی کہ موٹر سائیکل اس نے دی ہے مجھے اس واردات کے لیے۔ تو یہ تو پولیس والے ہیں، تو پولیس والے تو بدتمیز لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جماعت پوری کے شیخ ہیں، استاد ہیں، یہ آ کے بدتمیزی کریں گے، آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کہنے لگے میں نے کہہ دیا میں گھر میں ہوں، میں نے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ وہ جی وہ آپ کو گاڑی میں بھی بٹھا لینا تو ہمارا تو کچھ بچے گا ہی نہیں، چاہے جا کہ وہ اگر تھانے لے جائیں تفتیش کے لیے کیا بچے گا ہمارا۔ آپ پوری جماعت کے استاد کہہ دیں مجھے گاڑی میں بٹھائیں، تھانے لے کر جائیں جہاں مرضی، میں نے جرم کیا ہی نہیں، نہ میرے بیٹے نے جرم کیا ہے، میں پر آگے پیچھے کیوں ہو جاؤں؟ میں نے کہہ دیا میں گھر میں۔ بڑا اصرار کیا محلے والوں نے، مسجد کے متعلقہ افراد نے، پر نہیں بھائی میں نے نہیں آگے پیچھے ہونا۔ لو جی اتنے تکرار بھی وہ آگے پولیس والے بٹھایا۔ لو جی ابھی دیکھو سچ میں کتنی برکت ہے، ہم سمجھتے ہیں جھوٹ سے بچیں گے، جھوٹ سے نہیں سچ سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ہاں جی وہ آ کے ابھی بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے ان کو فون شروع ہو گئے، وہ آنے والوں کو ڈی ایس پی تھا، کچھ اور بھی تھے، انہیں فون آنے شروع ہو گئے ہیں، خبردار ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ان کو حوالہ تو دور کی بات ہے گاڑی میں بھی نہیں بٹھانا، ان سے پورے احترام سے بات کر۔ لوگ جنہوں نے پورے احترام سے بات کر کے تسلی کر کے وہ معذرت کر کے وہ گئے۔ شاید مجھے خود واقعہ سے آیا تو مجھے کہتے ہیں لوگ کیسے لوگ مشورے دیتے ہیں، میں آگے پیچھے ہو جاتا تو دھکے سے شک پڑ جاتا کہ کوئی میرے بیٹے کا کوئی مسئلہ ہے، جھوٹ سے تو دھکے سے شک ڈالنے والی بات ہے، کام کا آگے پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جب آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ اگر آپ نہیں ملنا چاہتے تو آپ کہتے میں ہوں گھر میں، پر آپ چلے جائیں پھر آ جائیں میں نہیں مل سکتا، تو بچے کو بھی جھوٹ کی عادت ڈالی اور خود بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جا کہہ دو جی ابو گھر نہیں ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایک غلطی، نمبر 2 یعنی جو گھر والے سے متعلقہ ہے۔ دوسری غلطی جو عام پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، اور جن کو نظر سے بچانے کے لیے اجازت کا مسئلہ ہے، باپ موجود ہے وہ بیٹی کو دروازے پہ بھیج رہا ہے، ہائے ہائے، بھائی موجود ہے وہ بہن کو دروازے پہ بھیج رہا ہے، شوہر موجود ہے وہ بیوی کو دروازے پہ بھیج رہا ہے، جا پتہ کر کون ہے، یہ کیا ہے؟ اور جب گھر میں مرد ہے تو پھر شرعی عذر کے بغیر وہ عورت کو نہیں بھیج سکتا، شرعی عذر ہے، وہ حادثے میں مبتلا ہے، بیمار ہے، ہل نہیں سکتا، تو چلو ٹھیک ہے کوئی عورت پردے کے پیچھے سے اچھے طریقے سے پوچھ لے، لیکن جب مرد موجود ہے اور وہ دروازے پہ جا سکتا ہے تو یہ دینی غیرت کے منافی ہے کہ پھر جوان بیٹی بھی دینا، اور جوان بیٹیاں پھر ایسی ایسیاں گھروں کی وہ بالکل ہی یہ سمجھ کے نہ کہہ دفعہ کوئی ٹائم اس کے بھائی کے آنے کا ہوتا ہے یا کسی اور محرم کا، وہ یہ سمجھ کے نہ کہ وہی ہیں، وہ بالکل ہی سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، دروازہ کھول دیتی اور سامنے آ جائے، کتنی غلط بات ہے یہ۔ اس وقت پہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے،
میرا باقاعدہ آخرا کئی دفعہ کا واقعہ بعد ملنے والے گھروں سے میں نے پھر میری تو عادت ہے میں تو پھر کھینچ کے آتا ہوں. میں نے دروازے پہ دستک دی تو اسی طرح گھر کی بیٹی نے آگے دروازہ کھولا اور اس کے سر پہ ڈوٹا بھی نہیں اور ایسے وہ سامنے آ کے اس نے دروازہ کھولا. یہ کیا ہے؟ میں نے فوراً منہ دوسری کو کھا لیا. میں کرا بھی سائڈ پہ تھا لیکن وہ بالکل ہی باہر آ گئی ہے بغیر بنے. مجھے پھر دیکھ کے اس کی دوڑ لگ گئی ہے. تو کیوں وہ سمجھتے ہیں بندہ داری والے ہوئے تو بندہ آ گیا دوڑ لگا دی. تو بہرحال بات سوچنے والی ہے کہ یہ تو عزت ہے. بیٹی بہن ہے بیوی. عرب کے لوگ بیوی کے لیے بھلا کیا لفظ بولتے ہیں؟ حرما. جو عرب میں لے کے ہم کو پتا ہوگا کیا کہتے ہیں؟ حرما. حرما کا معنی ہے احترام عزت ہے. اور بیوی عزت ہے. تم گھر میں موجود ہو بیوی کو کیوں دروازے پہ بھیج رہے؟ باپ گھر میں موجود ہے وہ بیٹی کو کیوں دروازے پہ بھیج رہا ہے؟ بھائی گھر میں موجود ہے وہ ہمشیرہ کو کیوں دروازے پہ بھیج رہا ہے؟ اکثر لوگوں کی عادت ہے بغیر شرعی عذر کے مرد گھر موجود ہے اپنی عزت دروازے پہ کھڑی کر دینا کہ تو پوچھ کے آ کون ہے. نہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہمیں غیرت مند مومن بننا چاہیے. اسلام غیرت والا دین ہے. مرد کے ہوتے ہوئے عورت کیوں دروازے پہ ہے بغیر عذر کے؟ ہاں وہ مرد ایسا ہے کہ جو نہیں آ سکتا دروازے پہ کرنے کا بات ہے. لیکن جب آ سکتا ہے تو پھر مرد کے ہوتے ہوئے عورت کیوں دروازے پہ آئے؟ یہ بڑا طریقہ ہے. گھر کی عزت گھر کی عظمت گھر کی حرمت ہم اپنے ہاتھوں دروازے پہ پہنچا دیتے ہیں. اور جن سے نظر کو بچانے کے لیے اجازت کا مسئلہ ہے وہی دروازے پہ کھڑی کر دیے. ٹھنڈے دل سے سوچیے کتنی خرابیاں ہو گئی دو گھر والے کے حوالے سے جس نے اجازت دینا ہے. پہلی خرابی جھوٹ کی عادت اولاد کو نہ ڈالو. ڈالتے ہیں لوگ. دوسری خرابی کہ مرد گھر میں موجود ہے تو عورت کیوں دروازے پہ جائے. غلط طریقہ ہے. تیسری خرابی جو گھر والوں کے اندر موجود ہے اللہ اکبر جتنا مرضی گہرا تعلق ہے جو بھی گھر میں ایسا شخص آئے کہ گھر میں ایسی عورتیں موجود ہیں کہ جن کے اوپر اس شخص سے آنے والے سے پردہ پڑتا ہے تو اس کو گھر ایک مخصوص ابتدائی کمرے میں بٹھاؤ. اس کو اندر آنے کی اجازت دے کر یہ نہ وہ سمجھے کہ مجھے اب اجازت ہو گئی میں جہاں مرضی پھروں. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے رشتہ دار ماموں زاد چچا دار خالہ دار پھوپھی دار خالہ ان سب رشتہ داروں سے گھر میں پڑتا ہے. یہ سارے رشتے غیر محرم ہیں. کیوں جی خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جاتی ہے پھر محرم تو نہ ہوئی. وہ بہن نہیں کہتے بہن ہے نہیں ہے وہ بہن. چچا دار بہن نہیں ماموں دار بہن ہے. ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے لوگ. کرتے ہیں. پھوپھی کی بیٹی خالہ کی بیٹی کیوں کرتے ہیں کہ بہن تو نام پہ بہن تو وہ ہے جسے نکاح نہیں ہوتا. جسے نکاح ہو جائے وہ بہن نہیں. تو کیوں ایسے افراد کو جب اندر آنے کی اجازت دی تو ایسی کھلی اجازت دے دی وہ بے دھڑک جس کمرے میں مرضی جا رہا ہے. قطعاً غلط ہے. حتیٰ کہ میں تو کئی دفعہ ایسا دیکھتا ہوں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی گھروں میں ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آنے والا آ کے 2 منٹ بیٹھک میں بیٹھ کے بے دھڑک اندر چلا جاتا ہے بغیر اطلاع کے. تو ہم پوچھتے ہیں یہ کون ہے. پوچھتے ہیں. میرا باقاعدہ کئی نمازی دینی گھروں سے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہوں تو آنے والا آیا ہے وہ 2 منٹ بیٹھا ہے بیٹھک میں اور بغیر پھر وہ آواز دیے کہ بھئی میں آیا ہوں نہیں وہ اندر چلا گیا. بڑے بڑے نمازی اور دینی کرو. میں نے پھر پوچھا کہ یہ آخر اندر کیا ہے. میری ادھر عادت ہے میں معاشرے پہ نظر رکھتا ہوں کہ یہ کون ہے کون ہے. تو جواب ملتا ہے یہ دوست ہے ہمارا. کمال ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ہمارے دوست ہیں 30 سال سے دوستی ہے 35 سال سے دوستی ہے لیکن اجازت کے بغیر وہ اندر آ نہیں سکتا اور اندر آ کے وہ محدود ہے.
جہاں اس کو بٹھا دینا ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا وہاں سے کہ وہ جب چاہے وہ اٹھ کے باہر نکل کر ادھر اندر سین میں آ جائے یا دوسرے کمرے میں. یہ کیا ہے؟ مسلمان کا گھر ہے کہ کسی غیر مسلم کا ہے؟ نہیں. وہ گھر کے اندر تو آپ حکمران ہیں، اپنے گھر میں تو اسلام نافذ کرو. جس کو اجازت دی ہے اس کو سمجھاؤ. کتنی خرابیاں ہو گئی؟ 3. وہ جو بھی ہے، جب اندر ایسی عورتیں موجود ہیں، خواہ وہ دماد ہی کیوں نہیں، وہ رشتہ داری کیوں نہیں، اگر اندر ایسی عورتیں ہیں جن کا اس سے پردہ بنتا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ آپ کی اجازت اس کمرے تک محدود ہے. آپ نے سارا گھر ہی پھرنا یہاں ہے. آپ کو کوئی مجبوری ہو اس کو لے جانا ہے تو پردے کا اہتمام کر کے اس کو لے جایا جائے گا، ویسے ہی نہیں. یہ ذمہ ہے آپ کے. یہ کیا ہوا گھر کے اندر آ گیا تو وہ پورے گھر کے مالک بن گیا؟ یہ تو کوئی کام نہیں. اس کو پابند کرو کہ آپ کو جہاں اس پردے والی جہاں بٹایا آپ نے یہیں بیٹھ. سمجھاؤ، اس میں کوئی بخل نہ کرو. کتنی خرابیاں کہیں آپ نے؟ 3 ہوئی ہیں. 4تھی، اللہ اکبر، جو بچے گلی محلے کے ہوتے ہیں اور پہلے وہ بچے ہوتے ہیں ہمسایوں کے آمنے سامنے کے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ مثلا وہ چھوٹے تھے تو وہ بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، جب تک چھوٹا ہے 3 اوقات کے علاوہ چھوٹے بچے کو اجازت ہے بغیر اجازت کے چلا جائے، پر 3 اوقات اس کو بھی پابندی ہے. فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد اور دوپہر کے وقت. ان 3 اوقات میں تو چھوٹا بچہ بھی نہیں جا سکتا، لیکن ان کے علاوہ چھوٹے بچے کو اجازت ہے. لیکن جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو گھر کی عورتیں بھلا کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں یہ تو اپنے ہاتھوں میں پڑا ہے. وہ بھی بڑا ہو کے بھی بے دھڑکی ہوا تھا جیسے اپنا گھر ہے. پہلے وہ چھوٹا تھا، 6 7 8 سال کا، وہ جاتا رہا ہے. اب وہ 13 14 سال کا ہو گیا. اب تو بڑا خیال کرنا چاہیے. خصوصاً سکرین نے تو 5 سال کا بچہ وہاں پہنچا دیا ہے کہ جب ہمارا بچپن تھا تو اس وقت میں وہ 15 سال کے ہوتے بھی جن باتوں کا علم نہیں نہ ہوتا تھا، آج 5 سال کے بچے کو ان باتوں کا علم ہے. ہمیں اپنا بچپن اچھی طرح یاد ہے. بڑا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا عورتوں کے معاملات کے والے سے، پیدائش کے والے سے. گھر میں کوئی پیدائش ہو جانی تو عموماً پوچھنا یہ کہاں سے آ گیا ہمارا بھائی یا بہن، تو گھر والوں کہنا اللہ میاں نے اسمان سے پھینکا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. ہم یہی سمجھتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہے وہ اسمان سے پھینک. اب تو 4 5 سال کے بچے کو سارا پتہ ہے کہ کیسے بچہ آ گیا. اس سکرین نے کوئی اندھیرے ہی نہیں رہنے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بچوں کے والے سے پابندی بھی عمر کی نہیں لگائی. یہ لفظ بولے ہیں کہ وہ بچے جن کو بھی عورتوں کے خاص امور کا نہیں پتہ، ان سے نہیں پڑھتا. تو خصوصاً ایسا بچہ جو پہلے چھوٹا ہونے کی وجہ سے آتا رہا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، تو اگرچہ وہ رشتہ داروں کا بچہ ہے یا گلی محلے کا ہے، جب بڑا ہو گیا نا اس کو فوراً پکڑ کے سمجھاؤ. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی گلی محلے میں رہتے ہیں. جو ایک بچہ ذرا وہ بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کو وہ آنے لگتا ہے. وہ اب نہیں، اب آپ بڑے ہو گئے. اگر وہ رشتہ دار کیا وہ بیٹھک سے اندر جاتا ہم نہیں بھائی اب آپ نے بیٹھک کا نہیں رہتا، آگے نہیں جاتا. آپ اب بڑے ہو گئے. یہ ذمہ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم آزاد خیال نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی دوسروں کی طرح اجازت لے کے جائیں. یہ نہیں کہ اب رشتہ داروں کا بچہ ہے یا اس نے پہلے سے دیکھا ہوگا ساری عورتوں کو یا یہ ہمارے ہاتھوں میں پڑا. یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یاد رکھنا، غلط ہے. ہم ان احکامات پہ عمل کے پابند ہیں. ورنہ یاد رکھنا کچھ مسئلے اور بھی تھے لیکن وقت کافی ہو گیا، 45 منٹ تقریباً ہو گئے ہیں. آخری بات، یہ جو گھر سے متعلقہ مسائل ہیں نا، جو مرضی منہ میں اٹھا کے آ گیا اور کوئی پرواہ نہیں گھر والے کو بھی، تاکہ ایسے لوگ ہیں اللہ کی پناہ، ایسے لوگ اگر آنے والے نے اجازت مانگ لی ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ کو اجازت کی کیا ضرورت تھی، آپ کا اپنا گھر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
کئی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، کئی دوست اتنے قریبی بنا لیے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے آپ کو تو اپنا گھر ہے، آپ کو بھی بھلا اجازت مانگنے کی ضرورت ہے، آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وہ آپ دروازہ کھٹکھٹا، آپ نے اندر آنا، آپ کا اپنا گھر ہے۔ یہ دیوسیت ہے، یاد رکھنا۔ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے دریا کی۔ یہ دیوسیت ہے کہ جی آپ کو کیا ضرورت ہے اجازت مانگنے کی، آپ کا تو اپنا گھر ہے۔ نہیں، اگر پیغمبروں کے امام اجازت کے پابند ہیں، پوری اولاد آدم کے سردار، جن سے پاکیزہ دل نہ آپ سے پہلے دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے تو نہ آپ کے بعد، آپ اگر اجازت کے پابند ہیں اور آپ گھر میں داخل ہو کے اسی حد تک رہتے جہاں گھر والا ٹھہراتا، تو میں اور آپ کیا ہے؟ پھر پیر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا گھر گھومے؟ پھر کسی اور گھر کے ملازم کا کیا کام ہے وہ پورے گھر میں گھومے؟ پھر دماغ کا کیا کام ہے وہ پورے گھر میں گھومے؟ وہ دوست کا کیا کام ہے پورے گھر میں گھومے؟ جس کو ذرا مرتبے والا سمجھا اس سے پردے ختم کر دیا۔ نہیں، یہ دیوسیت ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے سے پردے کو اہمیت نہیں نہ دیتا اور پرواہ نہیں کرتا، غیرت والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں ہوش میں آنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ جی آپ نے کہا ہے، آپ اجازت کیوں مانگ رہے؟ پھر جس کو اجازت دیا وہ جہاں مرضی گھومے پھرے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں جن کے ہم پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں جی، دروازہ اگر 3 بار کھٹکھٹانا ہے، باہر آ کے بول کے اجازت 3 بار ہی لینا ہے، تو فون بھی اسی طرح باہر آ کے فون بھی 3 بار ہی کرنا چاہیے، بس ٹھہر کے کر لو۔ سبحانک اللہ۔ بھائی سنتے ہیں، پڑھ لیں بھائی، جزاکم اللہ۔